ناظرین، آپ نے گزشتہ حصے کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو جانا، ان کے کلام کو سنا، اور حضرت جبرائیل نے جو ان سے کہا آپ نے اس کو بھی سنا۔ اب ہم آگے اس بات کو بیان کریں گے۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں دو اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یعنی حضرت مریم جس مقام پر رکی تھی ولادت سے پہلے، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے، چونکہ اس مقام پر کوئی پانی کا انتظام نہ تھا، اس مقام پر کوئی پھلدار درخت نہ تھا، خشک موسم تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، کھجور کا درخت سرسبز ہو کر پھل آیا اور وہ پھل پختہ اور رسدار ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا اور کھجور کا خشک درخت سرسبز ہو کر پھلدار ہو گیا۔ دوسری بات جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام فرمائے، یعنی گفتگو کرے، اور ان کا کلام کرنا مضبوط دلیل ہو جس سے تہمت ظاہر ہو جائے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی اور حضرت مریم انہیں لے کر اپنی قوم کی طرف جائے گی اور حضرت عیسیٰ معجزانہ طور پر ان سے کلام کریں گے تو حضرت مریم پر جو وہ تہمت ہونے والی ہوگی تو وہ ظاہر ہو جائے گی۔ نیز جہاں مخاطب کے نہ ماننے کا غالب گمان ہو وہاں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہیے، جیسے جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تسلی آمیز کلام سن کر حضرت مریم کی پریشانی دور ہوئی اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئی۔ جب لوگوں نے حضرت مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر رونے لگے اور کہا، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے آپ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی مراد ہے یا تقوی و پرہیزگاری میں بنی اسرائیل کے ایک ہارون نامی شخص سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ہارون کی بہن کہا۔ حضرت مریم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے خود جواب دینے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی اے مریم ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو کو سن کر دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی اور فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک اور پرہیزگار اور پاک دامن ہونے کا یقین ہو گیا۔ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ولادت ہے اور کتنا خوبصورت معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔
قربان جائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیض نصیب فرمائے۔ یہاں سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور بندے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یقین جانیے جب ہم اس ولادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ توحید اور مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا پیدا ہونے سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں اور نہ رب کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت کی نفی کر دی کہ نہ رب سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، نہ رب کسی سے پیدا ہوتا ہے، یہ خالق کے شایان شان نہیں، یہ تو بندوں کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں صرف حضرت مریم کو شامل کیا، جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے، جیسے چاہے، اپنی مخلوقات میں سے جس کو بھی چاہے وہ تخلیق فرما دے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ اللہ کی وحدانیت میں وہ شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں وہ شریک نہیں ہے، وہ تو نبی ہیں، وہ تو بندے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہے۔ تو یقیناً ہمیں ان کی تعظیم باعتبار نبی کی کرنی چاہیے، نہ کہ معاذ اللہ ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر یا اللہ کا بیٹا یا اس طرح کا کوئی اور شرکی عقیدہ رکھیں۔ آج ہمارے یہاں کرسمس کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کرسمس تو ہم حضرت عیسیٰ کی ولادت کا صرف دن مناتے ہیں، ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرسمس عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے، اور ان کا جو کانسیپٹ اور نظریہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا، سن آف گاڈ کا کانسیپٹ ان کے یہاں مشہور و معروف ہے، جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اگرچہ میری کرسمس کا لفظی معنی خدا نے بیٹا جنا نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نظریہ اور کانسیپٹ یہی ہے جس کی بنیاد پر عیسائی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ چونکہ ان کا مذہبی تہوار ہے تو مسلمانوں کے لیے کسی طرح سے بھی اس مذہبی تہوار میں شامل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی شخص تعظیم کی نیت سے معاذ اللہ اس دن کی تعظیم کرے یا میری کرسمس کو اور ان کے مذہبی تہوار کی تعظیم اور عزت و احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دی، تو ایسے شخص کو علماء کرام دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بلا وجہ ایسے ہی مبارکباد دے تب بھی یہ ناجائز اور حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز اور اچھی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔